بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے ایس انصاری. ڈاکٹر شہاب عالم صاحب کی یہ ویڈیو سنیے. یہ بھی کسی نے مجھے فارورڈ کی ہے کہ اس پر آپ تبصرہ کیجئے. یہ ہے حور سے متعلق. حور کا مادہ جو ہے وہ سیورفی جو ہے وہ ہے واو رے ہے، اور اس مادے سے قرآن میں 13 جگہ آیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پوری 13 جگہ کو دیکھیں گے تو وقت زیادہ چاہیے. میں آپ کو چند آیتوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. 5 جگہ لفظ حور کے اس میں ہی آیا ہے، اور اس کے علاوہ اسی سے حواریون آیا ہے، اور اسی سے تحاورکم آیا ہے، یحاورو آیا ہے. تو یہ سب اسی حور کے مادے سے ہے. سب سے پہلے قرآن میں جو اس مادے سے لفظ آیا ہے وہ آیا حواریون. تو وہ کہ یہ بھی 3 جگہ بلکہ 4 جگہ آیا ہوا، لیکن میں صرف ایک جگہ سے کر دے رہا ہوں. سب سے پہلے جو سورہ آل عمران، اور اس کی آپ آیت نمبر دیکھیے 52. یہاں پر آیا فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون. اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے. پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر جو میری فہم سے سمجھاتا ہوں. یہاں لکھا ہے پھر جب عیسیٰ نے معلوم کیا ان سے کفر تو کہا کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا. حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں. آئیے دیکھیے یہ آیت کیا رہی ہے. فلما پس جب احسا یہ احساس کیا عیسیٰ نے منہم الکفر ان میں انکار کا، ان میں کفر کا احساس کیا. قال کہا من انصاری اللہ کون مددگار ہوگا میرا اللہ کی طرف. قال الحواریون تو کہا حواریوں نے. اب حواری ہمارے یہاں جو اردو کے معنوں میں کہا جاتا ہے، ایک لوگ جو آپ بن دیکھے کسی کی حمایت میں آ جاتے ہیں ان کو بھی حواری کہا جاتا ہے، کیونکہ بغیر دیکھے بس میرا لیڈر ہے جو بھی کہہ رہا ہے صحیح ہے. جس طرح ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کے حواری ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ سارے اس کے حواری ہیں. غلط صحیح ہر چیز کو صحیح کہنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اردو کے معنوں میں. لیکن قرآن جہاں حواری لے کر آتا ہے، حور کی بنیادی مطلب ہے بامقصد گفتگو. تو کہا بامقصد گفتگو کرنے والوں نے، سمجھدار لوگوں نے جو سمجھداری کے ساتھ بامقصد گفتگو کرتے ہیں، جو کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بامقصد گفتگو والوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کی طرف مددگار ہیں. یعنی ہم اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے. جیسے عیسیٰ نے کفر کا احساس کیا، انکار کا احساس کیا اپنے قوم میں، تو عیسیٰ نے یہ کہا کہ کون اللہ کی طرف میرا مددگار ہوگا. تو وہ جو بامقصد گفتگو کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں. اور بامقصد گفتگو کو کہتے ہیں. اب آئیے جو خالصتاً انہوں نے جس کا ترجمہ صرف حور کر دیا ہے اور اس کو جنت سے تشبیہ دے دی کہ جنت میں حور ملے گی. یہاں پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو تو آپ نے حور دے دیا، عورت اچھے کام کیوں کرے، عورت اللہ کی فرما برداری کیوں کرے، اسے کون ملے گا؟ تو اس کی عورت کے لیے کہتے ہیں کہ جی ان کو تو ان کا شوہر ہی ملے گا. تو ان کا شوہر دنیا میں ان کے ساتھ جب صحیح نہیں کر سکا تو آخرت میں کیا؟ آخرت میں وہ 70 حور لے کر بیٹھا ہوگا تو اس کو فرصت کہاں ہوگی اپنی بیوی کی طرف دیکھنے کی؟ یعنی اس قدر گھٹیا الزام اللہ کے اوپر. عقل سے پیدل لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب آئیے سب سے پہلے آپ سورہ شورا اور اس کی آیت نمبر 54 دیکھیے. یہاں پر لفظ ہے کذالک وزوجناہم بحور عین. انہوں نے ترجمہ کر دیا اسی طرح ہم خوبرو بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے ان کے جوڑے بنا دیں. کیونکہ یہ گھٹیا ترین لوگ، جنسی خواہش کے یہ لوگ علمبردار، یہ تمام ملا، ان کے یہاں سوائے پوجا پاٹ یا جنسی خواہشات کے اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو تابعداری کرنے کو کہہ رہا ہے، معاشرہ اچھا بنانے کو کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اس میں غمگینی نہیں ہوگی. یہاں یہ سوائے سیکس اور پوجا پاٹ کے علاوہ ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ مسلمان کیا دنیا میں ترقی کرے گا جو اسی میں لگا رکھا ہے؟ خود بھی عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی عیاش بنانا چاہتے ہیں. تو عیاشوں کو کچھ نہیں ملنے والا، اللہ عمل چاہتا ہے. یہاں اس کا دیکھیے صحیح ترجمہ کیا بن گیا، کذالک اسی طرح. یہ بات پہلے سے تسلسل سے چل رہی ہے، یقینی سی بات ہے پورا سمجھانے کے لیے زیادہ چاہیے، لیکن کیونکہ سب کر نہیں سکتے، وقت کم ہے. وزوجناہم اور ہم نے انہیں ساتھی بنا دیا بحور عین دیکھنے والی بامقصد گفتگو کو. تو جو بامقصد گفتگو ایسی ہے جس کے واقعی وہ نتائج ملے، آپ عمل کر کے دکھائیں گے تو وہ دیکھنے والی بامقصد گفتگو ہوتی ہے. تو اللہ جو ماننے والوں کو ہے، جو سلامتی دینے والے، جو مسلم ہیں، جو مومن ہیں، ان کو اس طرح ساتھی بنا دیتا ہے کہ وہ بامقصد گفتگو کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ڈاکٹر صاحب جو چیز جانتے نہیں ہیں، علم رتی بھر ان کے پاس نہیں ہے عربی زبان کا، قرآن کا، تو کیوں اس میں گھستے ہیں؟ یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیجیے تو آپ صاف صاف کہیں نا کہ بھائی میں نہیں دے سکتا، میرے پاس نہیں ہے اس کا علم. یہ بہکاتے کیوں ہیں لوگوں کو بغیر علم کے؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے قرآن کی روح سے، بغیر علم کے بہکانا لوگوں کو.
آپ صاف منع کر دیں کہ بھائی میں نہیں جانتا ہوں. حور کا جو مادہ ہے اس میں جتنے آپ باب آتے ہیں، باب آپ نے سب کو ایک ہی جگہ لپیٹ دیا، آپ کو علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. آپ ہے واو رے، اس مادے سے 13 جگہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں جن میں ہر باب سے الگ الگ معنی ہیں. مختلف باب ہیں، ابواب ہیں، ان میں الگ الگ معنی ہیں جو ان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانک رہے ہیں. میں چند مثالیں دیتا ہوں، سمجھیے. نمبر 1، ہارا یہورو ہورن. ہارا یہورو ہورن، باب نصارہ ینصرو سے. اس کے معنی ہے گھومنا، واپس ہونا، پلٹنا. دیکھیں قرآن کی مثال، انہو ظن ان لن یہورا 84/14. اس نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ واپس نہیں لوٹے گا، پلٹ کر نہیں آئے گا. لن یہورا. دیکھیں یہاں حور اور ہواری سے بالکل مختلف معنی ہو گئے. نہ یہاں حور کے کوئی معنی ہے، یا ہواری کے کوئی معنی ہے. یہ بالکل مختلف معنی ہے لیکن مادہ ایک ہی ہے. اب آئیے آگے چلیں. اب آئیے ہواری پر. ہواری، ہاورا یحاورو محاورتن، یہ باب مفاعلہ سے. ہاورا یحاورو محاورتن، باب مفاعلہ. اسی باب سے ہواری آتا ہے جو اس میں نسبت کہلاتا ہے. ہواری اس میں نسبت کہلاتا ہے. اس کے معنی ہے نصیحت والا اور مددگار. نصیحت والا اور مددگار، یہ باب مفاعلہ سے آتا ہے، سمجھ لیجیے آپ. اب آیت کا حوالہ دیکھیے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي 5:111. اور جب ہم نے دل میں بات ڈالی حواریوں کے، یعنی مددگاروں کے، جو ان کی مدد کیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی. اور جب ہم نے دل میں بات ڈالی حواریوں کے یعنی مددگاروں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. دیکھیں یہاں نہ حور کے کوئی معنی ہے، نہ واپسی پلٹنے کے کوئی معنی ہے. ہر باب سے الگ الگ معنی آ رہے ہیں. اب آئیے نمبر 3، حور پر. یہ ثلاثی مجرد کے باب سمع یسمعو سے آتا ہے. ہارا یہارو ہورن، اس کے معنی ہے خوبصورت ہونا اور آنکھ کا خوبصورت ہونا، خوش رنگ ہونا. اسی باب سے اوزان الالوان آتے ہیں. اوزان الالوان اسی باب سے آتے ہیں جس سے لفظ حور آیا ہے. اور یہ مذکر مونث دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن مذہب پرستوں نے اسے صرف مونث کے معنی میں لے رکھا ہے. اس پر میری ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے. اوزان الالوان اس طرح سے ہے: ارزق نیلا، نیلا، ارزق نیلا، زرقاء نیلی، زرقن مذکر مونث دونوں کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے ابیض چٹی سفید، بیضاء چٹا سفید، بیزن یہ مذکر مونث دونوں کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے آئیے احورو گورا چٹا، خوبصورت گورا چٹا ہونا. حوراؤ گوری چٹی. اور حورن یہ مذکر مونث دونوں کے لیے آتا ہے. قرآن میں جو حورن عینن ہے، حورن عینن آیا ہے اس کا مطلب ہے جنت کے ساتھی، کمپینینز، عورت مرد سب اس طرح سے ہوں گے کہ تن کے بھی اجلے، من کے بھی اجلے، اندر سے بھی اجلے، باہر سے بھی اجلے، خوبصورت اس طرح کے ہوں گے. یہ حور کا مطلب قرآن کے اندر. مذہبی طبقہ علم رکھتے ہوئے فراڈ کھیلتا ہے، اور یہ جناب شاہ عالم صاحب بغیر علم کے ہی گیم کھیلتے رہتے ہیں. کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، لیکن باز نہیں آتے. اب کیا کہوں ان کو میں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ نام لیتے ہیں. بھائی جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس پر تبصرہ کریں تو نام لے کر ہی بتاؤں گا نا، نہ کہ ہوا میں اڑا دوں گا. چلیے والسلام.